اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محفل تفسیر میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ سورہ یاسین کی جو آیتیں زیر مطالعہ ہے وہ قرآن مجید کی اور بالخصوص سورہ یاسین کی بہت ہی اہم آیتیں ہیں، اور اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کا یا اصحاب القریہ کا تذکرہ کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اپنے نبیوں کو رسولوں کو بھیجا۔ پھر آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم شخص یا ایک بہت اہم کیریکٹر کا تعارف کرایا، انٹروڈکشن کرایا کہ کس طرح دور دراز سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ کب دوڑتا ہوا آیا؟ جب اس کو یہ پتا چلا کہ قوم نے 3 رسولوں کو جھٹلایا ہے، 3 رسولوں کی دعوت کو وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، اور صرف دعوت کو مان نہیں رہے، نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اب قوم جو ہے وہ رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کے اوپر آئی ہے کہ وہ رسولوں کو سنسار کرنے یا یہ کہتی ہے کہ ہم تم کو زبردست عذاب دیں گے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر اس شخص کا تعارف کرایا ہے کہ کس طرح اس پوری بستی کے اندر ایک شخص جس نے ایمان لایا تھا، اس نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا، لیکن جب وقت کا تقاضا تھا اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔ نہ صرف ظاہر کیا بلکہ جب عین مومنٹ تھا کہ حق کا ساتھ دینے والی بات تھی، رسولوں کا ساتھ دینے والی بات تھی، وہ میدان عمل میں بھی آیا، اور ایسے موقع پر میدان عمل میں آیا جب جان پر بنائی تھی۔ مطلب حق کا ساتھ دینے کا معنی یہ تھی کہ اپنی جان کو جو ہے وہ جوخم میں ڈالنے والی بات تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس نے ایسے حالات کے اندر بھی آگے بڑھتے ہوئے جو ہے حق کا ساتھ دیا اور حق کی دعوت پیش کی۔ پھر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے اس نے رسولوں کو متعارف کرایا، قوم کے سامنے رسولوں کا تعارف پیش کیا، اور رسولوں کی 2 صفات کو جو ہے اس نے ہائی لائٹ کیا۔ ایک یہ کہ یہ جو اللہ کے رسول ہے یہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، تم جن کے بارے میں یہ سوچ رہے ہو کہ ہم ان کو زبردست عذاب دیں گے، تو یہ جو دعوت لے کر تمہارے پاس آئے اس میں ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ تم کو دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے۔ دیکھیے اس کے اندر یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان کی سب سے پہلی بات تو ظاہر سی بات ہے مخلص ہونا، یا نیت جو ہے دائی یا دین کے دعوت کے اندر یہ بہت اہم رکھتی ہے کہ انسان کس واسطے سے یہ دعوت پیش کر رہا ہے۔ مدعو یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ جو مجھ کو دعوت دے رہے ہیں یہ کیوں دے رہے ہیں، کیا ان کا کوئی ذاتی مفاد ہے؟ تو نہیں، رسولوں کا یا دائی کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ سیدھے راستے پر بھی ہے۔ دیکھیے ورنہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو جیسے کرسچن مشنریز بھی ہیں جو دعوت پیش کرتے ہیں، اور ان کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، جو کوئی پرسنل انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کرتے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو بھی نمایاں کیا کہ یہ جو رسول ہے یہ سیدھے راستے پر ہے، مطلب ان کے پاس اللہ کی وحی، اللہ کی طرف سے گائیڈنس ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بہت اہم چیز جو ہمارے لیے اس میں سبق تھا وہ یہ کہ سیدھے راستے پر ہونا، حق پا لینا ایک چیز ہے، ان کا کیریکٹر بھی عین ان کی دعوت کے مطابق تھا۔ مطلب ان کے قول اور عمل میں کوئی تضاد یا کوئی اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ لوگ یہ کہے کہ یہ لوگ جو ڈیول پرسنالٹی کے شکار ہے۔ تو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ناظرین یہ 2 اہم باتیں جو تھی بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ اگر آپ یہ پوری باتوں کو مزید تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پچھلا والا جو ایپیسوڈ ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ پوری باتیں تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ یہاں سے تقریباً آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 32 کا مطالعہ کریں گے، اور جو ہم لوگوں کا حاصل مطالعہ انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کی اس محفل تفسیر کے اندر میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مولانا عبدالستار ندوی صاحب ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، اور مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ ان آیتوں کی آیت نمبر 22 سے 32 تک تلاوت اور ترجمے سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ اس کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرمائی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ جزاک اللہ مولانا۔ یہاں پہ مولانا ایک جو بہت اہم سوال یہاں پہ آیت نمبر 22 سے جو اٹھتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس شخص کی جو دعوتی کلمات تھے جو اس نے قوم کے سامنے دعوت کو پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اس پورے ڈائلاگ کو نقل کیا ہے۔ تو ایک بہت اہم سوال یہ ہے یا ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جو دعوتی حکمتیں ہیں مولانا اس کو اصل میں لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اور مجھ کو لگتا ہے کہ اس وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے لیے یہ رہنما تھی، لیکن تا قیامت تک ہم جیسے امیچر دائی جس کو ہم بولیں گے ہے نا، جو نو سیکھیا جو دائی ہیں، جو دعوتی میدان میں اللہ کے فضل سے مطلب اترے ہیں لیکن دعوت کی جو حکمتوں کو ہم نہیں سمجھتے، تو یہاں پہ کافی سارا حکمتوں کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ہم لوگ سب سے پہلے تو اس کو اجاگر کریں۔ جی۔ قریب 5 سے 6 پوائنٹس یا نکات ہیں۔ آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو جو بات ذہن میں آتی ہے، اگر اس آیت کا صرف یہاں سے بھی اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے کہ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کیسے دی جائے یا اس شخص نے دعوت کیسے دی اور ہم کو یہ سکھایا ہے کہ دعوت کیسے دی جائے۔ تو انڈائریکٹلی یہ بات اللہ تعالیٰ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دعوت دینا بہت اہم فریضہ ہے نا۔ ہم جانتے ہیں کہ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے کہ دعوت کیسے دی جائے
تو یہ تو اپنے آپ بڑ انڈرسٹوڈ ہے کہ دعوت دینا اہم ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے اس نے قوم کے سامنے جب خطاب کا آغاز کیا, اب قوم کا جو آپ یہ دیکھیے کہ قوم کون سی پوزیشن پہ کھڑی ہے, رسول تین رسول اللہ کے, اور قوم جو ہے ان کو جھٹلا چکی ہے, ان کا مذاق اڑا چکی ہے, ان کے اوپر ظلم زیادتیاں ڈھا چکی ہیں, اور اب نوبت یہ آئی ہے قوم یہ کہتی ہے کہ ہم تم کو جو ہے ایک زبردست عذاب دیں گے, یعنی گو کہ تم کو سنسار کر دیں گے. تو ایسے موقع پر جب قوم تو انکار کر چکی ہے نا, اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کو لگتا ہے کہ ایک شخص جو انکار کرنے والا ہے, یا ہم مسلسل کسی کو دعوت پیش کر رہے اور اس کے بعد بھی اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگوں کے سلسلے میں نا ہم فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے کہ اے کافر, اے فلانا, ہے نا. جماعتی عصبیتیں بھی آپ دیکھیے لوگوں کو کیسے ابھارتی ہے کہ فلاں جماعت والا جو ہے وہ کافر ہے, فلاں جماعت والا گمراہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنے ایک برگزیدہ بندے کی مثال پیش کر رہے ہیں, اور اس کے ذریعے سے ہم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس نے وہ انکار کرنے والی قوم سے کیسے وہ مخاطب ہوا. اس نے سب سے پہلا جملہ جو استعمال کیا وہ یہ کہ یا قوم اتبعوا, یعنی اے میری قوم. اس نے آ کے اے کافر نہیں کہا. تو یہاں پہ جو ایک بہت اہم بات یہ ملتی ہے کہ ہم جب کسی کو ایڈریس کرے, چاہے وہ جھٹلا رہے ہو, چاہے وہ انکار کر رہے ہو, چاہے وہ مذاق اڑا رہے ہو, چاہے وہ ہماری جان لینے کھڑے ہے, لیکن ہمارا اپروچ, ہمارا رویہ جو ہے وہ ایک دائی کا ہونا چاہیے, جو شیریں, جو مٹھاس ہمارے لہجے میں, ہمارے رویے میں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. پھر دوسری بات یہاں پہ آپ دیکھیے اس کا جو انداز یا سٹائل تھا وہ بڑا پیارا تھا. اس نے کیا کہا کہ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں, یعنی وہ تو اللہ کی بندگی کر ہی رہا تھا, اب اس کو تو قوم کو سمجھانا تھا نا, لیکن اس کے بعد بھی وہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اور پھر آگے اس آیت کو کنکلوڈ کیا کرتا ہے, اور جس کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھ کو لگتا ہے کہ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب تم دعوت دو گے یا کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو گے تو لوگوں پہ ڈائریکٹ طنز یا تنقید اس حیثیت سے مت کرو کہ دیکھو تم گمراہ ہو اور تم یہ کام غلط کر رہے ہو. اس نے جو اپروچ استعمال کیا ہے کہ کیوں نہ میں, پہلے اپنی ذات کو اس نے سامنے رکھا کہ کیوں نہ میں اللہ کی بندگی کروں. مطلب یہ بات بہت مجھ کو صحیح معلوم پڑتی ہے کہ یہ کام کرنا صحیح ہے, اور پھر وہ قوم کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تمہارا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے. یعنی ایک بہت اہم بات یہاں پہ جو تیسرا نقطہ ملتا ہے وہ یہ کہ کس طرح سے ہم قوم کو مخاطب, لوگوں کو مخاطب کریں گے. یعنی اگر ہم کو اپنے ذوم میں یہ لگتا بھی ہے کہ سامنے والا بہت بگڑا ہوا شخص ہے اور اس کو مطلب بولتے نا ایک دم دو ٹھوک بات رکھنی ہے, لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے ایسی سچویشن میں بھی وہ آ کے کیا بات کرتا ہے. ایک پوائنٹ میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے کہ وہ جو برگزیدہ بندہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے فطرنی, اس خدا کی کیوں نہ میں عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا, اور اس کے بعد وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. تو پیدائش کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے وہ بندہ, اور خدا کی طرف پلٹ کر جانے کی نسبت ان لوگوں کی طرف کر رہا ہے. اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ پیدائش کے تعلق سے تو سب کو یقین تھا, صحیح, ان کو بھی اور ان کو بھی کہ ہم پیدا ہوئے ہیں, خدا نے پیدا کیا, چاہے وہ جس کو مانتے ہوں. میں عام طور سے اللہ ہی کو مانتے تھے, جیسے کہ کفار قریش وغیرہ کے بارے میں بھی دیکھیے کہ وہ خدا کو تو مانتے ہی تھے. معاملہ یہاں پر تھا کہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتے تھے. اس لیے وہ جو برگزیدہ بندہ وہ یہ کہہ رہا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور جس کی طرف تم کو پلٹ کر جانا, پلٹ کر تو ان کو بھی جانا, سب کو جانا. لیکن جس چیز کا وہ انکار کر رہے تھے اس پر زور دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور خدا ہی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا. تو یہ ان کو گویا کہ جس چیز کا انکار کر رہے تھے وہ دل میں بٹھانے کے لیے کہ بھائی تمہیں پلٹ کر جانا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے. جزاک اللہ. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اصل میں وہی سٹائل یہاں پہ اس شخص کا جو کنٹینیو ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں. مطلب وہ قوم کو نہیں کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے, مطلب وہ خود کو مخاطب کر کے پہلے کہہ رہا ہے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں. یہ تو ایک دم بیجا بات ہوگی, یہ تو ایک دم غلط بات ہوگی کہ میں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا بناؤں.
پھر ان کو مخاطب کہے گا کہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ اس کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا۔ مطلب وہ آغاز گفتگو کا خود کو ایڈریس کر کے کرتا ہے، اور پھر جب کنکلوڈ کرتا ہے تو وہ قوم کو مخاطب کرتا ہے۔ یعنی بہت لطیف انداز ہے، بہت پیارا انداز ہے اصل میں، کہ اگر ہم کس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا تو ڈائریکٹلی اس کو یہ کہنے کی جگہ کہ دیکھو یہاں پہ جاؤں گے تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اس سے اچھا انسان کیا کہے کہ دیکھو میں وہاں گیا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے یا وہ مسئلہ ہوا، تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ بھی وہاں نہ جاؤ۔ تو یہ جو اپروچ ہے، مطلب دعوت دینے کا جو اپروچ ہے، جو حکمت ہے اس میں پوشیدہ ہے، وہ بہت زبردست ہے کہ کس طرح سے وہ قوم کو ایڈریس کر رہا ہے، کس طرح سے وہ مخاطب کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے ایک بہت اہم بہت باریک نقطہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم جو شرک بھی کر رہے ہو تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تم کو لگتا ہے کہ تمہارے مفادات ان جھوٹے خداؤں سے وابستہ ہے، تم کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹے خدا تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اور اگر اتنے سارے خداؤں کو تم الگ الگ، سورج کا خدا الگ ہے تمہارا، پانی کا خدا الگ ہے، لکشمی کا خدا الگ ہے، اور الگ الگ چیزوں کے لیے تم نے اپنے خدا بنا رکھے، تو یہ آپس میں ان کا کیسے کوئی کوآرڈینیشن ہو سکتا ہے؟ اگر سورج کا خدا بولے گا نہیں آج تو سورج ہی آئے گا، اور بارش والا خدا بولے گا نہیں بارش ہی گرے گی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک خدا ہو سکتا ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اور ہم کو اسی کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو دعوتی جو حکمت ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور ایک آخری پہلو دعوتی حکمتوں کے اعتبار سے وہ یہ، اگرچہ یہ بات بھی پچھلے ایپیسوڈ میں آئی تھی لیکن اتنی تفصیل سے نہیں آئی تھی، وہ یہ کہ اس نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو اس نے سب سے پہلا سیدھا توحید کی آخرت کی بات نہیں رکھی، بلکہ فی جملہ اس وقت جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ کیا تھا؟ قوم رسولوں کو جھٹلا رہی تھی اور رسولوں کا جو ہے نعوذ باللہ وہ قتل کرنے کے اوپر تلی ہوئی تھی۔ تو اس نے سب سے پہلے تو رسولوں کا دفاع کیا۔ مطلب ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فی جملہ فی زمانہ اگر ہم دعوت دینا چاہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں توحید اور آخرت اور رسالت کی دعوت دینا چاہیے، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے حالات ہوں گے، جیسی معاشرے میں برائیاں ہوں گی، ہم کو ان برائیوں کے خلاف بھی آواز اٹھانی پڑے گی۔ اگر مدعو کے ذہن میں کچھ کنفیوژن ہے، چاہے وہ کسی بھی مسئلے کے اوپر ہو، ہے نا، چاہے وہ میڈیا کا کریٹڈ کوئی مسئلہ ہو کہ بھائی دیکھو یہاں پہ طلاق کا مسئلہ ہے یا شادی کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ذہنوں میں ڈالا ہے، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وہ مسئلے کا بھی حل پیش کریں لوگوں کے سامنے اور اپنی بات رکھیں۔ ایز اے دائی ہم کو بھی یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم جس معاشرے میں، جس سماج میں رہتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی برائی بہت زیادہ رائج ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر زنا خوری بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، ایکسٹرا میریٹل افیئرز بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں، اور یہ پورا معاشرہ کیا ہوگا اگر اس برائی کے اندر ملوث رہا تو یہ تباہی کے دہانے پر جانے والا ہے۔ اور اگر ہم سوچیں کہ ہم صرف اچھی اچھی باتیں کریں گے، ہم نصیحتیں کریں گے اور ان برائیوں سے معاشرے کو، سماج کو نہیں روکیں گے، تو عین ممکن ہے کہ ہم بھی، ہمارے گھر والے بھی، اللہ نہ کرے لیکن اس برائی کے لپیٹ میں آئیں گے، یا اللہ کا جو عذاب آئے گا خدا نہ خواستہ ہم بھی اس کا جو ہے شکار ہوں گے۔ تو ہم کو یہ قرآن کی جو یہاں پہ جو تعلیمات ہیں اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو فی زمانہ مسئلہ ہوتا ہے اس مسئلے کے اوپر بھی آواز دائی کو اٹھانا ہے، اگرچہ وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، جی جی ہے نا۔ آپ وہی بتا رہا ہو، اگر ورنہ دوسری کوئی اچھی باتیں کرے تو لوگوں کو اس میں پرابلم نہیں ہے، جب آپ کسی برائی کے خلاف لوگوں کو ٹوکیں گے، روکیں گے، تو لوگوں کو بڑا اس میں دقت ہوتی ہے۔ تو یہ جو مختلف تفاسیر سے اور جو حاصل مطالعہ تھا، ان آیتوں کے اندر جو دعوتی حکمتیں تھی وہ تھی۔ آپ اس میں اگر اور کوئی بات آپ کو ایڈ کرنی اس میں ایک دو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے رحمان کے صفت کو یہاں پر اجاگر کیا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کفار قریش اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کی اس صفت رحمان کا انکار کرتے تھے، اس لیے صلح حدیبیہ کے موقع سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، تو بسم اللہ لکھنے پر مصر ہو گئے اور کہا رحمان اور رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس رحمان کا تم انکار کر رہے ہو یہ تمہارے دور کی بات نہیں، پہلے بھی لوگ رحمان کو مانتے تھے۔ دوسری بات جو اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں جس گناہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اتخذ من دونہ آلہہ، خدا کو چھوڑ کر کے دوسرے معبود میں بنا لوں،
اگر میں ایسا کرتا ہوں تو رحمان ہمیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے گا. دیکھیے کتنا وہ جملے کا یہ ہے. رحمان کہتے ہیں بے انتہا رحم کرنے والے کو. صحیح مولانا. تو بے انتہا رحم کرنے والی ہستی، جو بے انتہا رحم کرنے والی ہستی ہے، وہ نقصان پہنچانے پہ آمادہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ گناہ بہت ہی عظیم گناہ ہے. ورنہ جو رحم کرنے والی ہستی ہے وہ چھوٹے موٹے گناہ پہ تو معاف کر دینا چاہیے. تو رحمان اگر کسی گناہ پہ عذاب دینے پر آمادہ ہو جائے، اس کا مطلب وہ گناہ بہت بڑا ہوا ہے. تو شرک کی شناعت بھی اس سے ظاہر ہو رہی ہے اس لفظ سے، یعنی رحمان اور بذرین لا تغنی عنی شیئا، یعنی نقصان پہنچانے پہ، عذاب دینے پہ، کہ اس میں جبار اگر آتا صحیح تو بات تو سمجھ میں آتی، لیکن رحمان آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بہت شدید ناراض ہوتے ہیں. مولانا لفظ رحمان پہ نا، ایک تو یہ کہ اس سے پہلے بھی گفتگو میں کچھ باتیں، لیکن کچھ باتیں اور جو مزید اس میں اور رکھنی تھی وہ یہ کہ دیکھیے یہاں پہ الفاظ کا جو تعین ہے، جو سلیکشن ہے نا، وہ بہت ایک دم پریسائز ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے. مطلب اس میں اتنی معنی کے خزانے ہیں، اتنی زیادہ حکمتیں رکھی ہوئی ہے کہ جب ہم قرآن کی آیتوں پر اور لفظ لفظ پر غور کرتے ہیں تو ہم کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی زبردست معنی کے خزانے رکھے. ہم تو بس اس کے سرفیس کے اوپر سے کچھ چیزیں حاصل کر رہے. اس میں رحمان کے سلسلے میں ایک بات اور آتی مولانا، وہ یہ کہ آپ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو تھی نا اس اصحاب القریہ، جو قریہ والی بستی تھی. جی اللہ تعالیٰ ورنہ اگر ایک رسول بھیجتے، ایک رسول نے دعوت دی، دعوت کی حجت پوری ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کون روک رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی جو سنت تھی، اللہ تعالیٰ تو اس کے حساب سے عذاب نازل کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو بندے ہیں یہ سیدھے راستے پر آ جائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دوسرا رسول بھیجا. قوم پھر بھی نہیں مان رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان ہے. ناظرین اللہ رحمان ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، بلکہ اللہ نے تیسرا رسول بھی بھیجا. اور قوم جب تیسرے رسول کو بھی جھٹلائی تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک فرد کو بھی اٹھا کے کھڑا کیا، اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. یعنی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم اور رحمان ہے. اور مجھ کو لگتا ہے مولانا یہ صرف اس کا اطلاق ایسا نہیں کہ اس وقت اصحاب القریہ پر تھا. آج اگر ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں گے، جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے، جس طرح کے گناہ، جس طرح کی نافرمانی، جس طرح کی سرکشی ہم کر رہے اللہ کی. اور آج تو ایسا ہو گیا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، پہلے تو یہ تھا کہ برائی کرنے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا، آج تو موبائل کے ذریعے سے برائی چل کر ہمارے پاس آئی ہے. آج لوگوں کے پاس ایسی پرائیویسی ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، اور ہم دھڑلے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں. اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، موقع عمل دیا ہے، لیکن ہم کیا ہیں، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. لیکن بھائیوں اور بہنوں یہ بات سمجھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اللہ نے ہم کو اتنے زیادہ سرکش ہونے کے بعد بھی مہلت عمل دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی ساری نعمتوں سے اس کے بعد بھی نواز رہا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کتنی ایسی بڑی بڑی ہم نے تو سرکشیاں کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو روک دے اور ہم پر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرے. لیکن اس بات کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی جو سنت ہے مولانا، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب معاشرے میں کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ یا سلیو اگر وہ کرپٹ ہوتا ہے، اس کے اندر برائیاں آتی ہے، یا کوئی قوم بری بنتی ہے اور اس کی برائی کے اثرات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندے یا زمین کے اوپر جو فساد جب پھیلتا ہے، تو وہ جو قوم یا وہ جو شخص ہے وہ ایک کینسر کی طرح ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے دوسرے بندے ہیں ان کو ان کے اس عذاب سے اور اس شر سے اور اس نقصان سے بچائے. لہٰذا اللہ تعالیٰ پھر بحیثیت رحمان بھی جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں. تو یہ باتیں رحمان کے سلسلے میں آیت نمبر 25 میں انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ بے شک میں ایمان لاتا ہوں یا میں ایمان لایا بربکم، تمہارے رب پر. حالانکہ وہ بندہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں اپنے رب پر ایمان لایا، لیکن یہ احساس دلانے کے لیے مخاطبین کو کہ وہ تو رب میرا ہے ہی، لیکن وہ تمہارا بھی رب ہے. فاسمعون، اس لیے میری بات سنو. تو یہاں پہ ربکم
کو میں ناظرین کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے کیا نقطہ ہے اس میں کہ انی آمنت، تو بے شک میں ایمان لایا، بربکم، تمہارے رب پر۔ حالانکہ جملے کا سلسلہ یہ بتاتا ہے کہ کہنا چاہیے کہ بے ربی، میں اپنے رب پہ ایمان لایا، لیکن ان لوگوں کو دعوت کا ایک انداز ہے کہ ان لوگوں کو احساس دلانے کے لیے کہ جو رب میرا ہے وہ تمہارا بھی رب ہے۔ اب آگے چلتے ہیں 26ویں آیت یہاں پہ مولانا مطلب آیت ہے قیل ادخل الجنہ، حالانکہ بہت پیاری آیت ہے، لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب تک تو وہ شخص قوم سے گفتگو کر رہا تھا، اب اچانک قرآن کی آیت آتی ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ جی تو ایسا کیا معاملہ ہوا؟ کیا وہ شہید ہوا؟ کیا مطلب کوئی اور وقت گزرا؟ اس کو یہ جنت کی ندا کون دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ مطلب یہ مطلب بیچ میں کچھ جوڑ نہیں معلوم پڑ رہا ہے۔ اب یہ قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، اس آیت سے یہ صاف اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا، اور روایات میں آتا بھی ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ ان کو لوگوں نے مار مار کے سنسار کر دیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے پورے بدن پہ لوگ مطلب اس کے پیٹ پہ چڑھ گیا، ان کے سر پہ چڑھ گیا، یعنی ان کو مار کے ہلاک کر دیا گیا، اور ان کی شہادت ہوئی۔ اس کی دلیل یہی آیت ہے، اس لیے کہ کسی کو یہ کہا جانا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، یہ بشارتیں مرنے کے بعد ہی دی جاتی۔ اس آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ دوسری بات جو اس میں یہ بتانی ہے کہ قرآن کا ایک ایجاز ہے۔ ایجاز کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری باتوں کو بیچ میں چھوڑ کر کے اور آگے کی بات بیان کرنا، یہ بہت پرحکمت بات ہوتی ہے، اور اردو میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ جب میں وہ غالب کا ایک شعر ہے، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو، پہلا مصرع یہ ہے کہ قفس میں مجھ سے رودادے چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو۔ اس شعر کا مطلب کسی نے غالب ہی سے پوچھا تو غالب نے یہ بتایا کہ اصل اس میں یہ ہے کہ ایک پہلے سے پرندہ موجود ہے قفس میں، ایک نیا پرندہ شکاری لا کر کے رکھ دیتا ہے، تو پرانے پرندہ اس نئے پرندے سے کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ قفس کے حالات بتاؤ، تو نیا پرندہ بتاتے بتاتے ایک جگہ رک جاتا ہے، رکتا ہے تو یہ پرانا پرندہ یہ کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ رک کیوں گئے، بتاؤ، تم یہی نہ کہنا چاہ رہے ہو کہ کل تمہارے آشیانے پہ بھی بجلی گری اور تمہارا آشیاں تباہ و برباد ہو گیا۔ اتنی باتیں محذوف ہے۔ جی اسی محذوفات میں جو مزہ ہے وہ دوسرے میں مزہ نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے کہ قفس میں مجھ سے رودادے چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں۔ تو غالب نے اس کی خود ہی تشریح لکھ دی۔ یہاں پر قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اس آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس برگزیدہ بندے کی شہادت ہو گئی، اور ان سے فرشتوں نے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بعض مفسرین نے مشل بھائی یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی شہادت نہیں ہوئی اور وہ ہجرت کر گئے، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ ہجرت نہیں کر گئے بلکہ فطری موت ہوئی، اور فطری موت کے بعد جو ہے ان کو یہ بشارتیں دی گئی، لیکن یہ بہت شاذ ہے۔ جی زیادہ غالب تو بہتر یہی ہے بلکہ ایک دم سمجھے کہ 99% کا بھی جو اگر ہم لوگ یہ دیکھیں گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ قیل ادخل الجنہ سے مراد یہ ہے کہ ان کی شہادت ہو گئی، اور شہادت کے بعد جو ہے فرشتوں نے کہا، کیونکہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ورنہ یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کی ایج بھی اچھی خاصی تھی، مطلب وہ ایک ضعیف العمر انسان تھے۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے مولانا کہ ان کو مارے کیوں؟ مطلب کیا اتنا مطلب انہوں نے کوئی برا کام کیا تھا کہ قوم نے جو ان کو شہید کر دیے، ہے نا؟ تو ایک جو اس کے جواب میں بات آتی ہے وہ یہ کہ جب دائی اپنی دعوت پیش کرتا ہے نا، تو ہم لوگ عام طور پہ ایکسپیکٹ کرتے کہ ہم جب دلیل سے دعوت پیش کر رہے ہیں، قول سے، عمل سے، تو اس کا جواب بھی جو ہے وہ دلیل کا جواب دلیل سے آئے گا، ایسا ہر بار ممکن نہیں ہے، نہیں ہوتا ہے۔ لوگ جو ہے نا مذہب کے معاملے میں اپنا دماغ کم ہی استعمال کرتے ہیں نا۔ دنیاوی اعتبار سے آپ تو دیکھیے کہ آج انسانی سائنس اتنی ترقی کیا کہ انسان مارس تک پہنچ گیا ہے نا، لیکن جہاں ریلیجن کی بات آتی ہے تو انسان جو ہے ہی آلویز اور نارملی ہی از اے بلائنڈ فالوور، نہیں چونکہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے تو ہم یہی کریں گے، یا ہم کو کوئی مطلب بولتے نا اس کے لیے ایویڈنس لاجک کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم کو ایز اے دائی یہاں پہ ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ دعوت کے مرحلے میں، دعوت کے میدان میں ہر بار ساری چیزیں لاجیکل ہوں گی،
آپ دلیل پیش کر رہے, آپ نے لوگوں کو بولتے نا حجت دلیل سے اچھے سے یہ کر دیا, لاجواب کر دیا, آپ کی بات بہت اچھی ہے, بہت عمدہ ہے, اور اس کے بعد آپ کا عمل بھی بہت اچھا ہے, لیکن اس کے بعد بھی آپ سوچیں گے کہ لوگ جو ہے وہ مان نہیں رہے, تو لوگ ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا, نہیں ہوتا ہے. لوگوں نے تو رسولوں کو بھی جھٹلایا ہے نا. تو یہ ہم کو ذہنی طور پہ اس میدان میں اترنے کے بعد تیار رہنا چاہیے کہ یقیناً ہم کو تو اپنے طور پہ سارے دلائل, سارا جتنا مطالعہ ہو سکتا ہے وہ کر کے آنا چاہیے, اور اپنا کردار بھی جو ہے اس کو ساتھ میں پیرللی ڈیولپ کرتے رہنا چاہیے, اور دعوت کا کام پیرلل پروسیس چلے گا. لیکن ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ہر بار ہم کو جو ہے بہت پازیٹیو مطلب اس کا رسپانس ملے گا, ہے نا. تو یہ ہم کو ذہنی طور پہ اس سے سبق ملا. فقہی سوال مولانا یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب یہ شخص کا جو آگے کا قیلت خلیل جنہ کے بعد والی جو آیت ہے, جو آیت کا ٹکڑا ہے جس میں وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ کہہ رہا ہے نا کہ اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جا جنت میں, پھر اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا. تو ایک سوال یہ ہے کہ کیا انسان کا جسم کے ساتھ انسان جنت میں جاتا ہے موت کے بعد جیسے شہید ہے, یا صرف روح جو ہے وہ جنت میں جاتی ہے؟ تو تھوڑا آپ اس پہ یہ تو ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے صرف روح ہی جنت میں جاتی ہے جی. اور شہداء کے بارے میں تو احادیث سے یہ ثابت ہے کہ شہداء کی روح سبز رنگ کے پرندوں کے سمجھیے ڈھانچے میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ عرش کے سائے تلے ہوتے ہیں. تو موت کے بعد عالم برزخ میں صرف روح ہوتی ہے, اور روح کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کے تعلق سے وہ محسوس کرتے ہیں. اس لیے تو اس بندے نے کہا کہ ہماری قوم کاش کے جان لیتی. اور دنیا کے لوگوں کے بارے میں جو چیزیں ان کو معلوم رہتی ہیں یا کسی طریقے سے خبر پہنچائی جاتی ہیں, یا بعد میں مرنے والا کوئی انسان جا کے بتاتا ہے کہ فلاں صاحب بھی مر گئے, وہ یہاں تک نہیں آئے, یا جنت جہنم کا احساس اور دنیا کے احساسات ان کے اندر باقی رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ عالم برزخ میں تعلق انسان کا صرف روح سے ہوتا ہے, چاہے وہ ثواب کا معاملہ ہو یا عذاب کا معاملہ ہو. ہاں یہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت جسمانی طور سے اور روحانی طور سے انسان یعنی دونوں طور سے اٹھائے جائیں گے. جی جزاک اللہ. مولانا قیلت خلیل جنہ میں دو تین باتیں اور آتی ہیں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو اصل میں آپ نے بھی جو بات کو رکھی, میں چاہتا ہوں اس کی اور تھوڑی سی وضاحت ہو کہ یہاں پہ ہمارے لیے کیا سبق ہے, اس وقت اصحاب کے لیے کیا سبق تھا. اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اس راہ میں اگر تم آگے بڑھتے ہو تو یہ جو عظیمت والی راہ ہے, اور اس میں عین ممکن ہے کہ تم کو شہادت بھی نصیب ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن اگر بہت خوش قسمت رہے. اور اس وقت ہم جانتے ہیں کہ اہل یاسر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہی میسج تھا کہ تم کو اس راہ میں جو ہے یہ شہادت بھی جو ہے نصیب ہو سکتی ہے. دوسری ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ جو سودا ہے نا, سودا کہ انسان نے دیکھیے کیا کوشش کیا اور اس کے نتیجے میں اس کو کیا مل رہا ہے. یعنی اس شخص کے بارے میں تو یہ آ رہا ہے کہ اس نے ایک بہت کم وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی, اس کی دین کی دعوت کو پیش کی, لیکن ایسے وقت پہ مدد کی جب ایکچولی ٹائم تھا. ورنہ باتیں تو بہت لوگ کرتے, خواہشات تو بہت لوگ کرتے کہ یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, لیکن جب میدان عمل میں آنے کا وقت آتا ہے یا آپ بلاتے ارے صاحب ابھی ایسا مسئلہ ہے, ابھی فلاں مسئلہ ہے, یا ابھی حکمت نہیں ہے, لیکن اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور بالکل وہ جو ہے میدان عمل میں آیا, کیونکہ اس کو یہی میسج تھا کہ جو زبردست زندگی کی جو خوشخبری وہاں کی جو مل رہی ہے, مطلب یہ دنیا کی زندگی تو بہت فائنائٹ زندگی, بہت محدود زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ایک انفائنائٹ لامحدود زندگی کی خوشخبری جس میں ساری نعمتیں انسان کو ملیں گی. اور یہاں پہ مطلب یہ ایک میسج بھی ہے کہ یہاں پہ اس زندگی کے لیے, اس جنت کے لیے اگر خدا نہ خواستہ اگر اللہ کرے کہ کچھ تھوڑی بہت تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے, تھوڑے بہت مسائل, تھوڑے بہت پرابلمز آتے ہیں معاشی طور پہ, دوسرے اعتبار سے کہ کوئی ستا رہا ہے, کوئی ٹارچر کر رہا ہے. آج کے حالات میں ہم دیکھیں گے کہ اگر موب لنچنگ ہو رہی ہے, کسی شخص کو شہید کیا جا رہا ہے, تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے ایمان کی وجہ سے یا ہمارے عمل دعوت دینے کے نتیجے میں اگر ہم پر یہ آزمائش آ رہی ہے, تو یہ جو سودا ہے نا, یہ سودا بہت اچھا سودا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو چیز ملنی ہے وہ ایسی زبردست ہے جس کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جب اس کو جنت میں داخل کیا گیا تو اس نے کیا کہا کہ
اس شخص نے کہا ایک تو یہ کہ وہاں پہ وہ اپنی قوم کے لیے پھر وہاں پہ بھی یہ کر رہا ہے، مطلب اس کا وہاں پہ بھی کردار سمجھ میں آتا ہے کہ قوم سے کتنی محبت کرتا تھا، یعنی مظلومانہ شہادت ہوئی، اس کے بعد بھی قوم کی فکر۔ جی اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے مولانا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہماری دشمنی کے اوپر تلے ہیں، ہے نا، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور ایک ایسی سازش، ایسی میڈیا کے ذریعے سے پورا یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ دیش میں رہنے کے لائق نہیں ہے، نیشنلزم کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزوں کو جو ہے رکھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ایک بولتے نا ہم کو انسٹیگیٹ کرنے کی بہت ساری، خاص طور سے نوجوانوں کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کیا کرے، کوئی غلط راستے پر جائے اور کیا کرے، یہ کوئی ایسے اقدام کرے جس سے کیا ہو، پوری قوم جو ہے وہ بدنام ہو۔ تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو اسوہ ملتا ہے، جو نمونہ ملتا ہے اور جو سٹیجز ملتے ہیں وہ بہت اہم ہے کہ آپ دیکھیے طائف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لہو لہان ہوئے، ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے جھٹلایا، اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا۔ اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتے کو بھیجے کہ اگر آپ حکم دے تو ہم اس پوری بستی کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیستے۔ لیکن رحمت العالمین دائی کا جو کردار ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ نہیں کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے، یہ مجھے کافر کر رہے، مجھے ستا رہے، اللہ تو بھی ان کو کیا کر رہے، ہم ان کے لیے کیا کرتے، بد دعا دینا شروع کرتے، ہم ان کے لیے سوچتے کہ نہیں اللہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیے اس شخص کی زندگی میں بھی جو بات ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی بات ملتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ کسی طرح ہدایت پا جائے، کسی طرح یہ صحیح راستے پر آ جائے۔ ہماری اصل تو ہماری فکر یہی ہے نا کہ لوگ جو جہنم میں جا رہے ہو جہنم میں جانے سے بچ جائے، تو یہ بات ملتی ہے۔ اور پھر جو جنت کے اندر اس کو جو دو نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور اس کو عزت اور اکرام سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اس شخص نے بھی سوچا، ہم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنے سارے گناہ کیے۔ اگر اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کو ہم کو بھی عطا کرتا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ وہاں پہ جو سب سے پہلی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہمارے جتنے گناہ ہیں نا وہ گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے وہ عزت وہ اکرام ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم کو سلام بھیجیں گے، فرشتے ہم کو سلام بھیجیں گے۔ آپ سوچئے کتنی بڑی زبردست نعمت ہے جنت کی یہاں پہ، جن کا صرف دو نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی جو ہے وہ عزت اور اکرام ہوگا۔ تو ہم کو یہ بات یہاں پہ ملتی۔ اچھا، یہ اس آیت کے لاسٹ میں بتا دوں کہ اس بندے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد منقول ہے کہ نصح قومہ حیا و میتا، کہ اس شخص نے اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی خیر خواہی وہ سوچتا رہا۔ یہ روایت عام طور سے مفسرین نے لکھا اور تفہیم القرآن میں بھی یہ روایت لکھی۔ مولانا اب اس کے بعد جو آیتیں ہیں ہے نا، آیت نمبر 28 سے لے کے 32 تک، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس قریہ والی بستی پر جو عذاب نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا لشکر نہیں اتارا، ہے نا، فرشتوں کی کوئی فوج نہیں بھیجی۔ تو ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ہستی ہے وہ تو صرف کن کہہ دیا جائے تو کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بہت عظیم الشان ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن میں جب دیکھیے کہ 50,000 سال، احادیث میں 50,000 سال، 1,000 سال، 10,000 سال، دنیا کی پلاننگ بہت چھوٹی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو انتظامات ہے وہ بہت بہت ہائی ہے۔ تو پوری بستیوں کو ہلاک کرنے کے لیے، دنیا کے ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پورا لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسباب دنیا میں سے کچھ اسباب کو الٹ پھیر کافی ہے۔ کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس شہر کے دونوں کنارے پر ہاتھ میں لے کر کے زور سے ایک چیخ لگائے اور سب لوگ ختم ہو گئے۔ لیکن یہاں کی روایت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بستی کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں آسمان کی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس اسباب دنیا ہی میں سے الٹ پھیر کر دینا کافی تھا ان کے لیے۔ مولانا اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اصل میں میسج قریش کو بھی ہے نا، جی جی جی، کہ تم اس بات کے لائق ہی نہیں، یو ڈونٹ ڈیزرو کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی فوج اتار کے تم کو ہلاک کرے گا، اللہ تعالیٰ تو تم کو ایسے ہی ہلاک کر دیں گے۔ پھر ایک دوسری بات یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حال پر افسوس کیا، مطلب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے کہ دیکھو ہم نے کیسے ان کو ہلاک کر دیا یا ہم نے ان کو کیسے سزا دی،
بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حال پہ اس کے بعد بھی افسوس کر رہے کہ کاش ہی میرے بندے سدھر جاتے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خیر اور شر کو جو پرکھنے کی جو تمیز رکھی تھی اس سے اس کو وہ کیا کرتے، استعمال کرتے اور شر کو چھوڑ کر خیر کی طرف آتے۔ یعنی بہت بڑا لیسن ہے کہ ٹائم ختم ہونے کے پہلے اگر ہم سدھر گئے تو یہ اس میں غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے افسوس کرتے اس میں یا حسرتنا علی العباد، جی افسوس ہے بندوں پر۔ جی یہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو بندوں سے خطاب کر رہے ہیں جی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے تباہ و برباد کیا۔ صحیح۔ حالانکہ بندہ جو ہے بہت پیارا لفظ ہے، لیکن مخلوقات اللہ تعالیٰ کی جتنی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اس آیت سے سمجھ میں بات آتی ہے۔ آخری ایک سوال یہ مولانا کہ عذاب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اگر اس کی بھی تھوڑی وضاحت ہو جاتی ہے تو عذاب والی آیت ہے تو تھوڑا یہ بات۔ اتمام حجت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پہلا رسول بھیجے ان کے انکار کے بعد ہی اتمام حجت ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید اتمام حجت کیا۔ خدا کی طرف سے جب تک کہ انبیاء اور رسول نہ بھیجے جائیں اور بندوں تک خدا کا پیغام نہ پہنچایا جائے اس وقت تک خدا کا عذاب نہیں آتا ہے۔ جب خدا اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے اور رسولوں کا انکار کیا جاتا ہے یا رسولوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے اور کوئی معاملہ ہوتا ہے تب خدا کا آسمانی عذاب آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستایا گیا لیکن آسمانی عذاب کچھ نہیں آیا، اس لیے کہ آسمانی عذاب جب آتا ہے تو تمیز کر کے نہیں آتا ہے، سب کے سب تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، قوم کو بچا کے رکھا گیا، اس قوم کو اس لیے کہ تباہ و برباد کر دیا جاتے تھے، پھر نبوت کا سلسلہ، پھر دنیا کا معاملہ۔ اس لیے خدا کا عذاب اس وقت آتا ہے جب کہ اتمام حجت ہو جائے، اور اتمام حجت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ نبیوں کی بات جب نہیں مانی جاتی ہے یا نبیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کنکلوژن میں یہ ہے کہ یہ جو پورا 2 ایپیسوڈ سے جو ہمارا سورہ یاسین کا جو زیر مطالعہ جو آیتیں تھی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب القریہ کی مثال پیش کی، 3 رسولوں کے بعد ایک شخص کی مثال پیش کی، تو سوال یہی ہے کہ ہم جب قرآن پڑھتے تو کیا صرف علم حاصل کرنے کے لیے پڑھتے؟ یہاں پہ ٹیک ہوم میسج کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ جو مین پوائنٹس ہیں ان 1-2 ایپیسوڈز کا وہ یہاں پہ ریز ہو جائے اور ہم کو ٹیک ہوم میسج جو ملنا چاہیے وہ بات آ جائے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا یہاں پہ تذکرہ کیا، آپ دیکھیے اس کی زندگی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جس طرح اس نے حق کا ساتھ دیا، جب حق کا ساتھ دینے کا موقع تھا تو وہ عین میدان عمل میں کود پڑا۔ اس نے یہ فکر نہیں کی کہ میرے پاس کیا ریسورسز ہے، میں کیا پلاننگ کروں، جو کچھ بھی تھا، جو کچھ بھی بن پڑ سکتا تھا وہ لے کر وہ میدان عمل میں آیا۔ سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کو بھی اللہ کے دین کی اسی طریقے سے اللہ نے جو بھی ہم کو ریسورسز دیا ہے ہم اپنے آپ کو بھی ڈیولپ کریں اور میدان عمل میں آئے۔ ہم صرف باتیں کرتے رہے، ہم صرف پلاننگ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا نہیں پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ایکشن پسند ہے۔ تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے میدان عمل میں آئے۔ پھر یہاں پہ جس طریقے سے، جس حکمت سے، جس محبت کے ساتھ اس نے دعوت پیش کی ہے، ہم کو بھی جو ہے دعوت اسی طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری دعوت کے اندر بھی حکمت ہو، محبت ہو۔ ہم لوگوں کو یہ بالکل تاثر نہیں دے کہ ہمارا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے یا ہمارے قول اور عمل کے اندر جو ہے کوئی تضاد ہے، اس بات کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ جو بات وہ تھی کہ اگر اس راہ میں کوئی مصیبت آئے تو ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے اوپر ثابت قدم رہیں گے۔ دیکھیے مصیبت کو دعوت نہیں دینا ہے، جی ہم کو یہ بہت اہم بات کو دھیان رکھنا ہے کہ حتی الامکان جہاں تک ممکن ہوں گے ہم کو جو ہے مصیبت کو دعوت نہیں دینا ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکلات آتی ہے تو پھر ہم کو استقامت دکھانا ہے، پامردی سے اس مصیبت کا مقابلہ کرنا ہے نا۔ جو عامر عثمانی کے الفاظ ہے کہ عشق کے مراحل میں وہ بھی وقت آتا ہے، آفتیں برستی ہے دل سکون پاتا ہے، آزمائشیں اے دل سختی سہی لیکن یہ نصیب کیا کم ہے کہ کوئی آزماتا ہے۔ اور ہم کو آخر میں جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا ہے کہ ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے، جس طرح کے عمل کر رہے، اللہ کی بغاوت والی، شیطان کو خوش کرنے والی زندگی، ہم کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی زندگی کی طرف آنا ہے بھائی اور بہنوں۔ اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے اور مہلت عمل ختم ہو جائے، ہم کو اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم کو اپنے وش کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دے اور اللہ کی دین کی خدمت کے اندر اللہ نے جو موقع دیا ہے، جو وسائل دیا ہے، جو حالات ہے، من جملہ جو برائیاں اس کے خلاف آواز اٹھائے، توحید کی دعوت کو پوری انسانیت کے سامنے پیش کرے، کوشش کرے کہ ایک نظام رحمت جو ہے وہ برپا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں جو بھی باتیں آئی اللہ تعالیٰ اس کو بہتر طور پر سمجھنے
اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات غلط تھی اللہ تعالیٰ وہ شیطان اور ہمارے کم علمی کی بنا پہ تھی، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم مزید قرآن کا اور گہرائی سے مطالعہ کریں، قرآن سے جڑے ہوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے سینے کا نور بنا، ہماری زندگی کا قرآن نور بنے، قرآن کی روشنی میں جو ہماری زندگی کا سفر طے ہو، اللہ کی دین کی خدمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ چند ساعتیں جو ملی ہے اللہ تعالیٰ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ زندگی کی ساعتیں کو بتائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جنہوں نے لائک سبسکرائب نہیں کیے ان سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آتا ہے تو اس کو ضرور شیئر بھی کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔